زمانہ جاہلیت میں ہم دیکھیں تو جہاں گناہوں پر دلیری ہے، بے باکی ہے، اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ پر ایمان نہیں ہے، اور باطل نظریات اور باطل خرافات، توہمات ذہن میں اتنے بس چکے ہیں، اتنی جگہ بنا چکے ہیں کہ اب یقین کی کیفیت ختم ہو چکی ہے، اور یقین اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات پر، اور پھر ایمان جو ہمیں دیگر ضروریات کا یقین عطا کرتا ہے کہ ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی حضور پیش ہونا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے ہر عمل سے باخبر ہے، اور رب العزت نے یہ نظام شریعت ہمارے لیے مقرر کیا ہے، اس کے حدود و قیود ہمارے لیے متعین فرمائے ہیں، اور اس سے آگے پھلانگنا یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ناراضگی اور اس کی سزا کا مرتکب ہونے کے مترادف ہے۔ تو یہ تمام چیزیں، یہ یقین ہمیں ایمان میسر کرتا ہے، اور جب تک یہ ایمان نہیں تھا زمانہ جاہلیت سے اگر ہم دیکھیں تو وہ چیزیں انتہائی ان کے لیے آسان ہو گئیں، اور کوئی حد اور کوئی قیودات نہیں ہے جس پر جتنا ظلم کرنا ہے کرتے چلے جائیے، کوئی شریعت کی، کوئی دین کی قیودات پر ان کو یقین اور اعتماد نہیں ہے، اور جس پر جبر کرنا ہے، ظلم کرنا ہے، جتنی بے باکی دکھانی ہے، جتنے گناہ کرنے ہیں، جتنی بدکاریاں کرنے ہیں، کوئی حدود و قیود نہیں ہے۔ تو جب ایمان نہ ہو، یقین کامل نہ ہو، اللہ کی ذات پر بھروسہ نہ ہو، اور شریعت کی پاسداری پر یقین نہ ہو، اس کے فوائد پر یقین نہ ہو، تو پھر انسان بے باک ہو جاتا ہے، اور پھر نافرمانی اس کے لیے نافرمانی نہیں رہتی، اور وہ پھر ایک جانور کی طرح، جس کو اردو میں شتر بے مہار کہتے ہیں، یعنی ایسا اونٹ کہ جس کے اوپر کوئی لگام نہیں ہے، جہاں اس کو جانا ہے وہ بھٹکتا پھر رہا ہے۔ لیکن دین ایک ضابطہ کار ہے، اسلام ایک ضابطہ کار ہے۔ اگر اسلام کی تعلیمات ہمارے سامنے ہیں، ان پر یقین ہے، اس کے نتائج ہمیں پتہ ہیں، اور اس کے حدود و قیود ہمیں پتہ ہے کہ یہاں تک شریعت مطہرہ ہمیں اجازت دیتی ہے، اس سے آگے شریعت نے منع فرمایا ہے، اس کا جب لحاظ انسان کرتا ہے تو یہ اسلام کا حسن ہے، اور اسلام جب نبی کریم علیہ السلام کے ذریعے سے نافذ ہوا تو اس کے برکات و ثمرات پھر ایک اچھے معاشرے کی تشکیل کی صورت میں نظر آتے ہیں، اور جہاں یہ نہ ہو تو پھر کسی کا کوئی لحاظ نہیں رہتا، نہ ماں بہن کی تمیز رہتی ہے، جو زمانہ جاہلیت کی باتیں ہیں، تفصیل میں جاننے کی حاجت نہیں ہے، نہ رشتوں کا تقدس ہے، نہ کسی کے مال کا احترام ہے، نہ کسی کے ساتھ کسی بڑے چھوٹے کی تمیز ہے۔ جب دین سے انسان کی دوری ہو تو یہ نتائج آتے ہیں جو ایک معاشرے کی صورت میں ہمارے سامنے تاریخی حیثیت میں نمایاں رکھتے ہیں۔ ایک یہ وجہ ہے۔ دوسری صورت یہ ہے کہ یقین تو ہو لیکن یقین میں خرابیاں آ جائیں، جس کا ذکر ہمیں قرآن مجید فرقان حمید میں ملتا ہے، جہاں یہودیوں کا ذکر اللہ رب العالمین نے فرمایا، جہاں ان کی مذمت فرمائی۔ تو یہودی یہ کہتے تھے نحن ابناء اللہ و احباہ، کہ ہم اللہ کے بیٹے ہیں، اتنا بڑا دعویٰ، اللہ کی طرف معاذ اللہ اولاد کی نسبت کرنا، اور پھر آگے اس کی تشریح وہ یہ کرتے تھے کہ بیٹے کی مراد یہ ہے کہ ہم اللہ کے پیارے ہیں، نحن احباہ، ہم اللہ کے پیارے ہیں، یعنی ہم کچھ بھی کر لیں ہمارے لیے عذاب ممکن ہی نہیں ہے۔ اور پھر دوسری جگہ قرآن مجید فرقان حمید میں ان کے یقین میں جو خرابی آئی، قرآن اس کو کس طرح بیان کرتا ہے کہ انہوں نے کہا لن تمسنا النار الا ایاما معدودات، کہ ہمیں آگ یعنی جہنم کا عذاب نہیں چھوئے گا مگر گنتی کے چند دن۔ انہوں نے اپنے فلسفے میں یہ مفروضہ قائم کر لیا، اور ان کے یقین میں یہ خرابی آ گئی، یہاں تک تو شریعت موسیٰ علیہ السلام کی وجہ سے یہ بات تو ان میں منتقل ہو گئی کہ آخرت پر یقین رکھنا ہے، آخرت واقع ہوگی، اس بات کا یقین تو انہیں آ گیا، لیکن اس یقین میں خرابی اور خلل کیا آیا کہ انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے آخرت آئے گی، ہم مانتے ہیں، جنت بھی ہے، دوزخ بھی ہے، لیکن لن تمسنا النار الا ایاما معدودات، ہمیں آگ نہیں چھوئے گی مگر گنتی کے چند دن۔ انہوں نے کہا کہ ہمارے آبا و اجداد نے موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں 40 دن بچھڑے کی پوجا کی تھی، اور اس کی وجہ سے ساری مذہب یہودیت کے جتنے بھی ماننے والے ہیں تو ان پر صرف 40 دن عذاب ہوگا،
اب اس میں یہ ہے کہ کوئی نیکی کرے نہ کرے، اچھائیاں کرے برائیاں کرے، ہر صورت میں اسے 40 دن عذاب سہنا ہی سہنا ہے، اور 40 دن کے بعد پھر ہمیشہ ہمیشہ کی راحتیں راحتیں، جنتیں جنتیں۔ یہ تھا عقیدہ میں خلل، یقین میں خلل، کہ یقین تو تھا شریعت اور دین کی وجہ سے انہیں اس کا حصہ تو ملا، لیکن اپنی جانب سے انہوں نے اس میں خلل واقع کر دیا، خرابیاں پیدا کر دیں، اور اپنے اس میں باطل توہمات اور مفسدات کو اس میں شامل کر دیا، جس کے نتائج کیا ہوئے کہ پھر وہ گناہوں پر دلیر ہو گئے۔ جو چاہے کرو 40 دن عذاب ہے، اچھائیاں کرو گے نیکیاں کرو گے تب بھی اتنا ہی عذاب ملنا ہے، برائیاں کرو گے تب بھی اتنا ہی عذاب ملنا ہے، کھلی چھوٹ ہے، جو چاہے کرتے پھرو۔ یہ اس قوم کی بغاوت کی وجوہات میں سب سے بڑی وجہ بنی۔ تو عقیدہ آخرت کی اہمیت، ایک تو وہ ہے نا جو ہمیں اسلامیات کی کتاب میں پڑھا دیا جاتا ہے، عقیدہ آخرت پر ہمارا ایمان ہے، صرف وہ سبق کی حد تک نہیں ہے، اگر اس کو روح کے ساتھ سمجھا جائے تو قرآن میں اللہ تبارک و تعالیٰ کیا فرماتا ہے؟ مالک یوم الدین، سورہ فاتحہ میں ہم بار بار پڑھتے ہیں کہ روز جزا کا مالک۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ جب روز جزا کا مالک ہے تو پھر اصل دنیا میں جو مجرم تھا، ہو سکتا ہے کہ دنیاوی قوانین کی وجہ سے اسے یا تو سزا ملی ہی نہیں، یا ملی تو بہت معمولی ملی، جس کی وجہ سے مظلوم کی تشفی نہیں ہوئی، جس کے ساتھ ظلم ہوا تھا اس کو سکون نہیں ملا، اس کے دل میں ایک خلش ہے، ایک غم و غصہ ہے، لیکن وہ اپنا معاملہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے سپرد کرتا ہے۔ تو پھر وہ قیامت میں مالک یوم الدین کی تفسیر کا ظہور ہوگا کہ روز جزا کا مالک، انصاف کا مالک اللہ تبارک و تعالیٰ، دنیا میں جس نے جس پر ظلم کیا ہوگا، دنیاوی عدالتوں یا فیصلوں میں اگرچہ کہیں اس کو راہ فرار مل بھی گئی، اللہ تبارک و تعالیٰ کے حضور وہ نہیں بچ سکے گا۔ اور جو روایات میں ہمیں ملتا ہے کہ ظالم کا گریبان ہوگا اور مظلوم کا ہاتھ ہوگا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی براہ راست مظلوم کو حمایت حاصل ہوگی۔ تو یہ ہے عقیدہ آخرت کا فلسفہ۔ اور ایک شخص ہے مثال کے طور پر دنیا میں 99 یا 100 قتل کرتا ہے، 100 قتل اس نے کیے ہیں، اگر اسلامی جوڈیشری کے حساب سے بھی ہم دیکھیں، کچھ بھی کر لیجئے، اس کو سزائے موت تو ایک ہی بار ملنی ہے، باقی جو 99 لوگوں کا اس نے قتل کیا ہے اس کی سزا کیسے پوری ہوگی؟ تو اس کے لیے آخرت کا دن ہے۔ یعنی یہ ایک مثال ہے، اور اس مثالوں پر آپ غور کرتے چلے جائیں کہ دنیا میں اگر کوئی کسی پر ظلم کر کے کہیں نہ کہیں راہ فرار اختیار کر بھی لیتا ہے تو اسے اگر اس بات کا یقین نہیں بھی ہے کہ مجھے آخرت میں اللہ کے حضور پیش ہونا ہے، یعنی وہ مسلمان ہی نہیں ہے، مسلمان یہ ایمان کی تو یہ بنیاد ہے، لیکن اگر اس کا اس بات پر یقین نہیں ہے یا اس یقین میں کہیں خلل آ گیا، جیسا یہودیوں کی ہم نے مثال پڑھی اور سنی، تو وہ بالآخر اللہ تبارک و تعالیٰ کے حضور پیش ہونا ہے۔ میں عرض یہ کر رہا ہوں کہ اس یقین کے فوائد دنیا میں کس طرح ملتے ہیں کہ دنیا میں انسان جرائم کے ارتکاب سے، گناہوں سے، اللہ کی نافرمانی سے اپنے آپ کو اس یقین کی بنا پر ہی محفوظ رکھ سکتا ہے۔ اور دنیا میں خاص طور پر آج کے دور میں ہم اس کو دیکھیں تو جتنی بے راہ روی ہے، جتنی بے اعتدالی ہے، جتنا عدل و انصاف کا خون ہمیں نظر آتا ہے، تو کائنات میں کوئی اور چیز ہمیں نظر نہیں آتی کہ اللہ تعالیٰ کے انتقام کے خوف کے علاوہ کوئی ایسی چیز ہو کہ جو انسان کو بظاہر گناہ کے اور جرم کے ارتکاب سے روک سکے۔ اس میں بہت ساری قانونی خرابیاں، پیچیدگیاں اور دین سے دوری کے نقصانات، وہ تمام چیزیں اپنی جگہ، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کا خوف اور اللہ کے حضور پیش ہونے کا یقین، اور جو آیت کریمہ کا مضمون ہم نے سماعت کیا کہ اللہ فرماتا ہے اِنَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ، کہ جو تم اعمال کر رہے ہو اللہ اسے دیکھ رہا ہے۔ تو یہ احساس و یقین جب اس کو پیدا ہوگا تو پھر وہ اپنے آپ کو کسی پر ظلم کرنے سے روکے گا، گناہ کے ارتکاب سے روکے گا، اللہ کی نافرمانی سے بچے گا، اور وہ چیزیں کہ جو وعید پر مشتمل ہیں، جن پر عذابات کی ہمیں وعید پیش کی گئی ہے، ان سے اپنے آپ کو محفوظ رکھنے کی کوشش کرے گا۔ تو یہ ہے اس یقین کے برکات و فوائد، اور یہ انسان کے لیے کتنا اہم اور ضروری ہے۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، حدیث مبارکہ یہ امام احمد بن حنبل نے اپنی مسند میں بھی سے نقل کیا، معجم الاوسط میں اور دیگر احادیثی کتب میں بھی یہ روایت موجود ہے۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے روایت فرمایا، ارشاد فرمایا، صلاح اولوہا، حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ اس امت کے جو ابتدائی مسلمان تھے ان کی کامیابی اور ان پر جو برکات کا نزول تھا اس کی وجہ زہد ہے، زہد کے معنی دنیا سے بے رغبتی، اور دوسرا فرمایا والیقین، اور یقین کی بنا پر،
یقین ایمان جس کا جتنا پختہ ہوگا اس کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے اتنی ہی برکات اور خیر ہیں، اتنا ہی وہ شریعت کی پاسداری ملحوظ رکھے گا اور شریعت کی اتباع اور شریعت کی پیروی وہ کرے گا، جس کا سارا پس منظر میں نے آپ کی گوش گزار کیا، اور اس کی تفصیل حدیث مبارکہ میں نبی پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا۔ اور اس کے مقابلے میں فرمایا وَيَهْلِكُ آخِرُهَا بِالْبُخْلِ وَالْعَمَلِ، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس امت کے جو آخری لوگ ہوں گے، یعنی جب قرب قیامت کا زمانہ ہوگا، جن حالات کو ہم فی الوقت دیکھتے ہیں، تو نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ اس امت کے جو آخری لوگ ہوں گے وہ بخل کی وجہ سے، کنجوسی کی وجہ سے، اور عمل حمزہ سے، عین سے نہیں ہے، عمل کے معنی ہے لمبی امیدیں۔ لمبی امید کے معنی یہی ہے کہ انسان جو ہے وہ یقین کی اس کی بنیادیں متزلزل ہو جائیں اور ہر چیز کو وہ ٹالتا رہے، ابھی تو بڑی زندگی پڑی ہے، ابھی تو میں جوان ہوں، نوجوان ہوں، ابھی تو میری عمر ہی کیا گزری ہے۔ تو اس طرح کی امیدیں شیطانوں سے دلاتا ہے، لمبی لمبی امیدیں وہ قائم کرنا شروع کر دیتا ہے، اور اللہ کی ذات پر، آخرت کے وقوع پر اس کا ایمان تو ہوتا ہے لیکن اس ایمان میں خلل واقع ہونا شروع ہو جاتا ہے، جس کی وجہ سے وہ سوچتا ہے کہ ابھی تو میری زندگی پڑی ہے، ابھی جتنی عیاشیاں کرنی ہیں، جتنے گناہ کرنے ہیں کر لو، جتنی اللہ کی نافرمانی کرنی ہے کر لو معاذ اللہ۔ اور پھر ایک وقت ایسا بھی آتا ہے کہ انہی خرافات میں، انہی نافرمانیوں میں یکدم اس کی آنکھ بند ہو جاتی ہے، اور سارے اس کے منصوبے، سارے اس کے عزائم خاک میں مل جاتے ہیں، اور وہ العیاذ باللہ اسی کیفیت میں اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کی حضور پیش ہو تو پھر وہ ساری جو زندگی کا مقصد لے کر اسے دنیا میں بھیجا گیا تھا وہ سب فنا اور ختم ہو جاتا ہے۔ تو نبی کریم علیہ السلام نے ایک موقع پر جب خطبہ ارشاد فرمایا، اس خطبے کے الفاظ کو حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب نبی پاک علیہ السلام کی وصال ظاہری کے بعد جب آپ خلیفہ متمکن ہوئے، تو جب آپ منبر اقدس پر رونق افروز ہوئے تو آپ نے نبی کریم علیہ السلام کے ان کلمات کو دہرایا، اور دہراتے ہوئے آپ کو حضور کی یاد آ گئی اور آپ کے آنسو چھلک پڑے، اور آپ نے یہ ارشاد فرمایا کہ نبی کریم علیہ السلام نے جب یہ بات کہی تھی تو آپ بھی رو رہے تھے، آپ کے چشمان کرم سے بھی نور کے موتی چھلک رہے تھے، اور وہ کلمات کیا تھے؟ حضور علیہ السلام نے فرمایا، تلقین فرمائی، دعا کس طرح کرو، فرمایا وَصَلُوا اللَّهَ الْمُعَافَاتِ، انہوں نے فرمایا اے لوگوں اللہ تبارک و تعالیٰ سے عافیت کو طلب کیا کرو، فَإِنَّهُ لَمْ يُؤْتَى رَجُلٌ بَعْدَ الْيَقِينِ شَيْئًا خَيْرًا مِنَ الْمُعَافَاتِ۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ یقین کے بعد انسان کو یقین کی پختگی نصیب ہو جائے، اللہ کی ذات پر یقین، نبی پاک علیہ السلام کی تعلیمات پر بھروسہ، بہت ساری روایات، بہت سارے فضائل ہم سنتے ہیں، لیکن عمل کی طرف ہماری رغبت شاید اس لیے نہیں ہوتی کہ ہمیں الیاذ باللہ اس پر کامل بھروسہ نہیں، دلی طور پر تو ہمیں بھروسہ ہے لیکن ہمارے عمل سے ایسا محسوس ہوتا ہے کہ شاید ہم اس کو بعید از قیاس تصور کرتے ہیں۔ تو یہ چیزیں اپنے اوپر ہم لاگو کرنا شروع کریں گے، اس کے برکات و فضائل ہمیں نظر آنا شروع ہوں گے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر چیز میں عافیت کا سوال کیا کرو۔ عافیت کے معنی یہ ہے کہ انسان کے پاس جو چیز بھی ہو خیر اور عافیت کے ساتھ بھی ہو۔ اگر انسان کے پاس صحت ہے، مال ہے، اولاد ہے، اگر اولاد عافیت کے ساتھ نہ ہو تو وہی اولاد انسان کے لیے باعث رسوائی و بدنامی بن جاتی ہے۔ اگر مال عافیت کے ساتھ نہ ہو تو یہی مال باعث شر اور نقصان بن جاتا ہے، اور وہ دیگر فضولیات میں اور ان چیزوں میں، بیماریوں میں وہ مال خرچ و ضائع ہو جاتا ہے۔ فرمایا کہ ہر چیز میں عافیت کا سوال کرو، کہ یقین کے بعد عافیت سے بڑی کوئی چیز نہیں ہے۔ اور پھر نبی کریم علیہ السلام نے ایک موقع پر یہ بھی ارشاد فرمایا، حضرت سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کو روایت کرتے ہیں، ترمذی شریف کی حدیث مبارکہ ہے، حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا الطیرۃ من الشرک وما منا الا ولکن اللہ یذہبہ بالتوکل۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ توہمات پر، وسوسوں پر گویا کہ توجہ دینا اور ان کو اپنے اوپر حاوی کرنا، حضور علیہ السلام نے فرمایا مشرکوں کا طریقہ ہے، جو زمانہ جاہلیت کا ہم نے پس منظر سمجھا کہ ان میں توہمات اور خرافات ایسی داخل ہونا شروع ہو چکی تھی کہ جن کی بنا پر گفتگو کر رہا ہو اور گفتگو کے دوران چھینک آ جائے، تو یہ بھی ایک اچھا شگون ہے۔ نبی پاک علیہ السلام فرمایا من السعادات الاتاسی عند الدعاء، کہ یہ سعادت میں سے ہے کہ دعا کے وقت انسان کو چھینک آ جائے تو یہ دعا کی قبولیت کی ایک دلیل ہے۔ اب یہ اچھا شگون ہے، اس کی شریعت مطہرہ میں نہ صرف گنجائش موجود ہے بلکہ جائز ہے اور باعث خیر اور ثواب ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی طریقے سے ہمیں
یقین کامل کی بدولت نیک اعمال میں رغبت کا شوق اور جذبہ بھی عطا فرمایا ہے۔ آپ دیکھیں، جب حضرت سیدنا خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں جب ایرانیوں کی، جب کسریٰ کی فتح کا جب معاملہ تھا، تو اس وقت جب آپ نے انہیں اسلام کی دعوت پیش کی اور انہوں نے اسلام قبول نہیں کیا، اور انہوں نے پھر جب مقابلے کی بات کی تو حضرت سیدنا خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انہیں ایک رقعہ لکھ کر بھیجا تھا، اور اس کا مضمون یہ تھا، فَإِنَّ مَعِيَ قَوْمًا يُحِبُّونَ الْقَتْلَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ كَمَا يُحِبُّ فَارِسَ الْخَمْرَ۔ یہ اللہ کی ذات پر یقین جو ہے وہ انسان کو مرد دلیر بنا دیتا ہے، ورنہ انسان اگر دیگر قوتوں سے مرعوب ہو اور اللہ کی ذات پر اس کا یقین کمزور ہو جائے تو پھر وہ اسباب کی طرف توجہ کرتا ہے اور مختلف چیزوں میں اپنے فائدے اور مفادات کی چیزیں نکالنا شروع کرتا ہے۔ لیکن یہ ہیں وہ احباب کہ جن کا اللہ کی ذات پر کامل بھروسہ ہے، چاہے وہ صحابہ بدر کے میدان میں ہوں، اسباب نہیں ہیں اور سامنے دشمن 3 گنا زیادہ طاقت میں ہے اور اسباب سے لیس ہے، ساز و سامان بھی ہے، لیکن وہ میدان عمل میں کھڑے ہیں۔ پھر چاہے احد کا معاملہ ہو، چاہے تبوک کا معاملہ ہو، چاہے خندق کا معاملہ ہو، اور پھر نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے وصال ظاہری کے بعد جو فتوحات ہوئیں، جیسا کہ میں عرض کر رہا ہوں، جب کسریٰ کی طرف پیش قدمی کی گئی تو انہوں نے جب ایمان لانے سے انکار کیا اور حملے کی دھمکی دی تو حضرت سیدنا خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک رکعہ لکھا تھا، فرمایا کہ ہمارے پاس ایسے لوگ ہیں جن کو اللہ پر اتنا بھروسہ ہے، اللہ کی راہ میں وہ شہید ہونا اتنا پسند کرتے ہیں کہ جس طرح تم اجمی لوگ، فارسی لوگ شراب کو پسند کرتے ہو اور شراب اتنی کثرت سے پیتے ہو، ہمیں شراب سے زیادہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی محبت اور الفت اتنی مرغوب ہے کہ ہم اس کی راہ میں شہید ہونے کو کوئی بڑی بات نہیں سمجھتے، اور ہمارا یقین کامل ہے کہ اللہ رب العالمین نے شہداء کے لیے مراتب و مقام رکھے ہیں۔ تو یہی یقین کی قوت ہے کہ جو انسان کو اپنی جان کا نذرانہ پیش کرنے سے بھی نہیں روکتی، اور یہی وہ شہید ہے کہ جس کے بارے میں اللہ رب العالمین نے یہ ضمانت اور وعدہ ارشاد فرمایا کہ یہ شہداء، ان کو ایک مقام پر فرمایا مردہ نہ کہو، اور ایک مقام پر فرمایا مردہ گمان بھی نہ کرو، اور نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ یہ شہید جب میدان محشر میں جب اللہ رب العالمین اسے اعزازات سے جنت میں داخل فرمائے گا، ساری نعمتیں جب وہ حاصل کر لے گا تو اللہ رب العالمین کی بارگاہ سے سوال ہوگا کہ کوئی حسرت باقی ہے؟ جنت کی ایسی نعمتیں جس کے بارے میں نہ کسی نے سوچا، نہ خیال آیا، نہ دیکھا، نہ سنا، لیکن ان نعمتوں سے لذت اٹھانے کے بعد جب اس سے پوچھا جائے گا کہ کوئی حسرت باقی ہے تو کہے گا کہ مولا تیری راہ میں شہادت کی جو لذت تھی، خواہش یہ ہے کہ بار بار دنیا میں بھیجا جاؤں اور بار بار تیرے نام پر شہید کر کے تیری بارگاہ میں حاضر ہو جاؤں۔ تو یہ یقین جن صالحین کو، جن مجاہدین کو حاصل تھا، وہ دین کے لیے، اسلام کے لیے وہ سرے فہرست ہیں اور آگے کی صفوں میں ہمیں نظر آتے ہیں۔ اور جب یہ بزدلی ہمارے اندر داخل ہو جائے تو پھر آج دیکھ لیجئے کہ یہود و ہنود کتنے ہم پر بے باک ہیں، اہل غزہ و فلسطین پر ظلم کی کیسی آندھیاں ہیں، اور کس طرح سے بھوک و افلاس کے ذریعے سے انہیں شدت کے ساتھ ظلم و تشدد کا نشانہ بنایا جاتا ہے۔ یہ ساری کی ساری یہ جو ہم پر بحیثیت امت مجموعی طور پر جو حالات اور کیفیات ہیں، اس کی وجہ یقین کی کمزوری ہے، ایمان کی کمزوری ہے، اور ہمیں یہ لگتا ہے ہماری ذات میں اگر یقین کی پختگی ہوتی تو ہم دنیاوی اسباب کو ایک طرف رکھ کر اللہ رب العالمین کی قوت پر، طاقت پر بھروسہ رکھتے، اور مسلمانوں کے لیے ایک دوسرے کی حمایت اور تائید کرنا یہ مقدم ہوتا۔ لیکن ہمارے یہاں دوسرے مفادات، دوسرے مقاصد اتنے ہمارے لیے اہم ہو گئے کہ مسلمان جو ایک عمارت اور ایک ستون کی مانند تھے، ایک جسم کی مانند تھے، وہ چیز ہم سے دور ہوتی چلی گئی۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں یقین کامل نصیب فرمائے۔